السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ جنات کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں، ان کی صورتیں کیسی ہوتی ہیں، وہ کس حیت اور کیفیت کی مخلوق ہے، ایک انسان کیسے ان کی پہچان کر سکتا ہے، مطلب ان کی جسامت، ان کا قد کاٹ، ان کا وجود وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو ایک سچا لطیفہ بھی سناؤں گا ایک جن کا، کہ وہ کیسے ایک انسان کو ملا اور اس کے ساتھ پھر کیا ہوا۔ تو جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اڑنے والے ہیں جیسے پرندے ہیں اور پھرنے والے، اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کتا ہے، بلی ہے، یعنی اس قسم کے جنات جو عام طور پر جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یعنی 4 پاؤں والے۔ اور تیسرے وہ جنات جن کا کوئی خاص ٹھکانہ نہیں ہوتا، خاص مقام نہیں ہوتا، کبھی یہاں سے وہاں گئے، کبھی وہاں سے آگے چلے گئے، مطلب وہ موو ہوتے رہتے ہیں، وہ سٹل کہیں بھی نہیں رہتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا یہ مفہوم ہوا کہ کل جنات 3 ہی قسم کے ہیں۔ اب ان کی شکل کیسی ہوتی ہے، صورت کیسی ہوتی ہے، قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ اپنی شکل کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اور ان کے پاس یہ طاقت اور ملکہ موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی چیز میں ڈال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ جنات تمہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، جنات اور ان کا قوم قبیلہ جو ہے وہ تمہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ اپنی اصل کے اعتبار سے ایک غیر مرئی مخلوق ہے، یعنی جسے انسانیت کی آنکھ اپنی اصل اور حقیقی حالت میں نہیں دیکھ سکتی، بلکہ وہ اگر کوئی مخصوص شکل اپنائیں گے تو ہم انہیں دیکھ سکیں گے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ کبھی وہ جامد چیز بن جاتے ہیں، جیسے سوئی بن گیا، کوئی بھی جن، کوئی بھی مطلب جامد چیز بن گیا، اور کبھی وہ کسی جانور کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جیسے کتا بن گیا، بلی بن گئی، بھینس بن گیا، کوئی بیل بن گیا، کوئی بکری بن گیا، کوئی سانپ بن گیا، کوئی بچھو بن گیا۔ کبھی وہ کسی پرندے کی شکل میں آ جاتے ہیں، جیسے کوئی کوا ہے، کوئی چڑیا ہے، یا کبوتر ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو اڑنے والی ہے۔ اور کبھی وہ اپنے آپ کو غیر مخصوص انداز سے انسان بنا لیتے ہیں، اور وہ انسان کی صورت میں انسان کے سامنے آ جاتے ہیں، جیسا کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک جن شیطان انسانی شکل کے اندر آیا اور انہیں تنگ کرنے لگا۔ یہ لمبا واقعہ ہے، غرض آخر میں وہ آیت الکرسی بتا کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سن کر بتایا کہ وہ تھا تو شیطان، تھا تو وہ جن اور شیطان، لیکن تمہیں خیر کی بات بتا گیا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جن کبھی انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اسی طرح وہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، سیرت کی کتابوں میں، طبری میں، قرطبی میں، اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے کہ سراقہ بن مالک کی شکل میں بدر کے روز مشرکین کی معاونت کے لیے، ان کو حوصلہ دینے کے لیے شیطان آیا تھا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ شیطان کسی بھی بندے کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تو یہ جو جنات ہوتے ہیں، ان کی جو اصلی حالت ہے، یعنی جو ان کی حقیقی صورت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا، وہ صورت انسان کو نظر نہیں آ سکتی، اس کو انسان اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، جب یہ جنات اپنی شکلوں کو تبدیل کر لیتے ہیں، کبھی انسان کی صورت میں آ جاتے ہیں تو انسان کو دیکھ سکتا ہے، اگر وہ کسی جانور کی صورت میں آ سکتے ہیں تو انسان ان کو دیکھ سکتا ہے، اگر وہ کسی زہریلے بچھو یا سانپ یا اس طرح کسی جانور کی صورت میں آ سکتے ہیں تو انسان اسے دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی پرندے کی صورت میں آ جائیں تو انسان انہیں دیکھ سکتا ہے، یا کسی حشرات میں سے کسی کی صورت میں آ جائیں، جیسے چونٹی کی صورت میں آ گئے، یا کسی اور کیڑے مکوڑے کی صورت میں آ گئے تو انسان انہیں دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ انسان کیسے پہچان کرے گا کہ یہ صحیح کتا ہے واقعی، اور یہ شیطان والا ہے، یا یہ جو کیڑا ہے یہ واقعی یہ کیڑا ہے، یا پھر شیطان نے یہ شکل اپنائی ہوئی ہے، یا جن نے کوئی یہ شکل اپنائی ہوئی ہے۔ تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر بسم اللہ پڑھا کریں، اپنے گھروں کے اندر اذکار کیا کریں، اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ جن گھروں کے اندر تلاوت ہوتی ہے، اذکار ہوتے ہیں، عبادت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، اور تصویریں نہیں لٹکی ہوتی اور گانے اور میوزک نہیں ہوتے، ایسے گھر کے اندر جب کبھی بھی کوئی بھی آپ کو حشرات میں سے کوئی کیڑا نظر آئے گا تو وہ حقیقی کیڑا ہوگا، وہ شیطان نہیں ہوگا۔ ایسے گھروں کے اندر اگر آپ کو کوئی انوکھی چیز نظر آئے گی تو وہ واقعی انوکھی چیز اللہ کی کوئی اور مخلوق ہوگی، جنات میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق اس گھر میں شیطان داخل ہو ہی نہیں سکتا
جن داخل ہو ہی نہیں سکتا جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء، کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کر داخل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ کھانا کھاتا ہے تو اللہ کا نام لے کر کھانا کھاتا ہے، یعنی کھانا کھانے کی دعا پڑھتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ تمہارا اس گھر میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور نہ تمہیں اس گھر میں کھانا ملے گا، تو لہٰذا وہ شیطان اس گھر کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور فرمایا وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ، تو جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، ذکر نہ کیا جائے اور دعا نہ پڑھی جائے، تو وہاں پر شیطان کہتا ہے کہ لو جی اس گھر میں میرے کھانے کا بھی بندوبست اور اہتمام ہو گیا ہے اور یہاں پر میرے رات میں نیند کی بھی جگہ ہے۔ تو اس طرح جس گھر کے اندر اللہ کا نام لیا جائے، ذکر کیا جائے، اللہ کے کوئی کلام قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، تو اس گھر میں کوئی بھی چیز، چاہے وہ جانور کی شکل میں ہو، حشرات کی شکل میں ہو، یا کوئی اور انوکھی مخلوق نظر آئے، تو وہ کبھی بھی جن نہیں ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی مخلوق ہوگی۔ اور دوسری بات یہ، اور دوسری پہچان یہ کہ اگر کسی انسان کو کوئی ایسی چیز نظر آئے کہ انسان کو شک پڑے کہ یہ کتا نہیں ہے، یہ شیطان ہے اصل میں، یا یہ جن ہے، اس نے اپنی یہ شکل اپنائی ہوئی ہے، یا پھر انسان کو کوئی سانپ نظر آئے یا کوئی بچھو نظر آئے، جیسے کئی لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر سے بچھو نکل آیا جی، ہمارے گھر سے سانپ نکل آیا جی، ہمیں کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں، آپ صبح اور شام کے اذکار پڑھیں، آپ معوذتین پڑھیں، آپ آیت الکرسی پڑھیں، اور جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موذی اشیاء سے بچنے کے لیے بتلائی ہیں، آپ ان دعاؤں کو پڑھ کر پھونکیں اور ان کو وارننگ دیں کہ اگر آپ دوبارہ ہمیں یہاں پر نظر آئے تو ہم آپ کو مار دیں گے، تو اس کے بعد وہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو اگر دوبارہ وہ چیز نہ نظر آئے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ شیطان تھا، اس کا یہ مطلب ہوا وہ جن تھا۔ اگر دوبارہ وہ نظر آ جائے تو آپ اس کو مار دیں، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ جن نہیں تھا بلکہ وہ حقیقی اللہ کی مخلوق تھی، وہ کوئی کیڑا مکوڑا تھا، وہ سانپ بچھو تھا، وہ جن نہیں تھا۔ اگر وہ جن ہوتا تو وہ دوبارہ نہ آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اور اگر وہ جن ہوتا تو آپ اس کو مار بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اس طرح جو جنات ہیں وہ مختلف شکلوں میں آتے ہیں انسان کے سامنے، انسان کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، جانور کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، اور پرندوں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو ایک پہچاننے کا طریقہ یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی شیطان اپنی شکل کو تبدیل کرتا ہے، یعنی جن جب اپنی اصلی شکل کو تبدیل کر کے کسی دوسری شکل میں آنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو وہ اپنے اندر ایک کمی چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی اگر وہ اپنے آپ کو انسانی شکل کے اندر ڈالے گا نا، تو یا تو اپنی ناک کو بہت زیادہ لمبی کر لے گا، یا اس کی یہ پلکیں جو ہیں وہ نیچے تک آ جائیں گی، یا اس کا ایک ہونٹ لمبا ہوگا یہاں تک آ جائے گا، یا اس کی ہاتھ کی ایک انگلی بہت زیادہ لمبی ہوگی، یا اس کے پاؤں پر بال ہوں گے، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز۔ تو ایک پہچاننے کا ذریعہ اور طریقہ یہ بھی ہے کہ جب کسی جانور کو دیکھیں یا کسی انسان کو دیکھیں اور اس کے اندر کوئی ایک عجیب یا انوکھی علامت دیکھیں جو عام طور پر عام انسانوں کے اندر نہیں ہوتی، یعنی اس جن نے اپنی شکل کو بگاڑا ہوا ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ شیطان ہے، سمجھ جائیں کہ یہ پکا جن ہے جس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہوا ہے۔ تو فوراً اذکار شروع کر دیں، تلاوت شروع کر دیں، اللہ کا نام لینا شروع کر دیں، اور مسنون دعائیں پڑھنی شروع کر دیں، وہ غائب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ڈر جائے گا، بھاگ جائے گا۔ تو آخر میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، سچا لطیفہ، اور یہ عرب علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور کئی ایک جو صحیح سلفی العقیدہ عرب علماء ہیں انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بندہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ کام کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ ہاتھ نہ بٹاؤں، آپ کی مدد نہ کروں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے کر لو۔ تو اس کے ساتھ وہ کھیتی باڑی میں ہاتھ بٹانے لگا، کام کرنے لگا۔ تو بندے کی اچانک نظر اس کے پاؤں پر پڑی، تو اس کے پاؤں پر بال تھے اور اس کے پاؤں جیسے گدے کے پاؤں ایسے پاؤں تھے۔ تو بندے کی وہاں سے دوڑ لگ گئی، بھاگ گیا بندہ وہاں سے بندہ دوڑا تو بندہ سیدھا اپنے گھر کے دروازے پر جا کر کھڑا ہوا اور ڈر گیا کہ وہ کون سی چیز تھی، کیا چیز تھی، یہ کیا معاملہ میرے ساتھ ہو گیا۔ تو اصل میں وہ جن تھا۔ تو جب گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا تو ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بھائی جان کیا ہوا، آپ کا سانس پھولا ہوا ہے، آپ پریشان گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے دیکھا ہے کہ میں کھیت میں کام کر رہا تھا، ایک بندہ آیا، اس نے مجھے اس طرح کہا، تو اچانک میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی، تو اس کے پاؤں تو ایسے تھے۔ تو اس بندے نے کہا اچھا میرے پاؤں کی طرف دیکھو، کہیں میرے پاؤں کی طرح تو نہیں تھے؟ تو اس نے دیکھا تو وہ وہی بندہ تھا، اس کے پاؤں بھی اسی طرح گدے کے پاؤں تھے۔ تو بندے کی وہاں سے پھر دوڑ لگ گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ جو جن ہوتا ہے جب اپنی شکل کو تبدیل کرتا ہے تو اپنے اندر کوئی کمی ایسی چھوڑ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو پہچانا جا سکے کہ یہ اصل میں انسان نہیں ہے، یہ جن ہے۔ اور دوسرا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو جنات ہیں وہ اپنے آپ کو اتنی جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر لیتے ہیں کہ انسان آدھا گھنٹہ دوڑنے کے بعد جہاں پہنچتا ہے تو شیطان 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا کہ سلیمان علیہ السلام سے ایک عفریت نے کہا تھا، قال عفریت من الجن انا آتی کا، کہ آپ یہیں پر بیٹھے رہیں، آپ کے اٹھنے سے قبل میں فلاں چیز کو، آپ کے عرش کو، تخت کو اٹھا کر آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ بھاری بھاری چیزیں اور بڑی بڑی چیزیں وہ سیکنڈوں میں وہ بندے کے پاس پہنچا سکتے ہیں، اور دوڑ بھی لگا سکتے ہیں اور اڑ بھی سکتے ہیں اور کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔